أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سیر ہو کر پانی نہ پیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان میں فیضان سنت سے بیان دے رہی ہوں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکیپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کی حلاوت مٹاس پاؤ، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے سیر ہو کر نہیں پانی پیا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں پر نیند طاری ہونے لگتی ہے اور عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ بہار شہریت کے 16ویں حصے میں ہے کہ یہ ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے زیادہ کھانے کو قرآن کریم میں کفار کی صفت کہا گیا ہے۔ کھانے پینے کی کثرت شیطان کی ہتھیار ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب تر وہی ہوگا جس نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہوں گی۔ لہٰذا عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ فاقہ کر کے نفسانی خواہشات کو کاٹ دے۔ فاقہ اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان پر ایک قہر ہے، اور شہوات، نفسانی خواہشات اور کھانے پینے کی کثرت ہی شیطان کے ہتھیار ہے۔ ابن آدم کے لیے شدید تر ہلاکت یہی ہے کہ وہ پیٹ کی خواہشات میں لگا رہے۔ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے؟ لذت حاصل کرنے کے لیے زیادہ کھانے کو قرآن کریم میں کفار کی صفت کہا گیا ہے، تو ہمیں اپنا شمار کفار کی صفت میں نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کم کھائیں گے تو ہمارا جسم بھی اچھا رہے گا، ہماری باڈی بھی اچھی رہیں گی، ہمیں کسی بیماری کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ زیادہ کھانا ہمارے صحت کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے، ڈینجرس ہوتا ہے، اور اسلام ہمارا جو سچا اور اچھا مذہب ہے، اسلام ہمارا سچا اور اچھا مذہب ہے، جو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ کہ کم کھاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں پر نیند طاری ہونے لگتی ہے اور عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ بہار شہریت کے 16ویں حصے میں یہ ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے زیادہ کھانے کو قرآن کریم میں کفار کی صفت کہا گیا ہے۔ کفار کی صفت کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم کم کھائیں گے تو ہمارے جسم کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری عبادتوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس لیے کیونکہ زیادہ کھانے سے ہمیں عبادتوں میں سستی آ جاتی ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ زیادہ کھانے سے آنکھوں پر نیند طاری ہونے لگتی ہے، بدن بوجھل ہو جاتا ہے اور عبادتوں میں سستی آتی ہے۔ اور جب عبادتوں میں سستی آتی ہے تو اس کے لیے کتنے خطرناک عذاب ہے، کتنے ہولناک انجام ہیں ان کے، جو عبادتوں میں سستی کرتے ہیں۔ بے نمازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائیں گی کہ اس کی فصلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائیں گی، اور اس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ بروز قیامت اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ ایک کون ہے؟ جو عبادت میں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے اتنے خطرناک عذاب ہے۔ تو بہتر ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے زیادہ کھانا نہ کھایا جائے، جتنی پیٹ میں بھوک ہے بس اتنا ہی کھانا کھایا جائے۔ ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بخیل بنو، بخل مت کرو، بخل کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، زبردستی کے فاقے اٹھانے کو بھی نہیں کہا گیا ہے۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ، اس سے زیادہ کھانا ہمارے لیے ہانیکارک بھی ہے، اور اس سے ہمیں اسلام منع بھی فرماتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے عبادتوں میں سستی آ جاتی ہے اور آنکھوں پر نیند طاری ہونے لگتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام حضرات کے ذہن میں یہ بیان آ گیا ہوگا، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس بیان سے عبرت حاصل کیجیے کہ زیادہ کھانا جسم کے لیے بھی ہانیکارک ہے، ڈینجرس ہے، اور ہمیں اسلام بھی زیادہ کھانے کی، یعنی بھوک سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
حدیث کی کتابیں پڑھو، حضور کی سنتیں جو ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، وہ پڑھو اور جان لو، اور اپنے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شامل کر لو، کھانے کی، اٹھنے کی، چلنے کی، بولنے کی، بیٹھنے کی، پینے کی، ہر سنت کو اپنے اندر شامل کر لو، تب ہم مسلمان سے مومن کہلائیں گے۔ میرے اگر اس بیان کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو تو برائے مہربانی مجھے کمنٹ کر کے پوچھیے گا، اور میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔